بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین گرامی السلام علیکم۔ فقیر عبدالحمید چشتی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے 3 جنوری کو حرمین طیبین سے سبحان اللہ کی صداؤں اور پاک فوج کے اعزاز کے ساتھ ایئرپورٹ سے باہر آیا۔ کم و بیش 1000 احباب اہل سنت کے استقبال اور نعروں کی گونج ایلیٹ فورس کی معیت میں خانے وال کے حدود میں پہنچا۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ فقیر کی محبت میں آنے والے تمام محبوں کو ہمیشہ خوشیاں نصیب ہونے کی دعا دیتا ہے۔ اللہ تعالی سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ یزید ملا صاحب اس طرح شعبدہ بازیاں دکھا کر اور فتح کا جھوٹا لیبل لگا کر تیری جان چھوٹ جاتی تو کب کا ہمارے علمی شکنجے سے نکل چکا ہوتا۔ تیرے حرمین طیبین میں مناظرہ کرنے کے وعدہ پر الحمدللہ فقیر نے اشارے کا نام، ہوٹل کا نام، کمرے کا نمبر تک بتا دیا، اور تو نے تو ملتان میں ہی نہ روڈ کا نام بتایا، نہ ہوٹل کا نام، نہ کمرے کا نمبر، جبکہ جائے مناظرہ تو نے خود ہوٹل مقرر کیا، شرائط، تاریخ تو نے از خود فقیر سے مشاورت کیے بغیر طے کر لیے۔ اگر تیرے اندر اچھا خون ہے تو کل ماہ کا حلف دے کر بتا کہ مناظرے اس طرح ہوتے۔ چلو یہ سب کچھ کر بھی لیا تھا تو اپنے دعویٰ کے مطابق استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر تو خود آتا۔ خدا نہ خواستہ اگر فقیر لے تو لال کرتا تو پولیس والوں سے کہتا کہ آج 3 جنوری ہے، میرا اس کے ساتھ مناظرہ طے ہے، میں نے ہوٹل میں کمرہ بک کرا رکھا ہے، میں اس کو مناظرہ کیے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ پولیس بھی تیرے دھمکی امیز کلپوں سے ہی ہائی الرٹ ہوئی، جنہوں نے مجھے اپنے حصار میں لے کر تیرے پاس نہ آنے دیا، حتیٰ کہ کسی کو مجھ سے ملنے بھی نہ دیا۔ ورنہ تو نے جو فقیر پر اس کا سہارا لینے کا جھوٹا الزام لگایا ہے، دے کل ماہ کی طلاق کا حلف۔ پھر ملا جی تو ڈر کی وجہ سے استقبال کے لیے نہ آ سکا تو تیرے کرندے جو پگڑیاں اتار کر اور شرطوں کے ڈر سے بھیس بدل کر ایئرپورٹ پر جاسوسی کر رہے تھے، انہی کو کال کرتا کہ اس کو بتاؤ کہ یزیدی صاحب فلاں ہوٹل میں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں تو تیرے پاس اور تیرے کرندوں کے پاس میرا نمبر تھا، فقیر کو کال کی جاتی کہ فلاں ہوٹل میں آ ورنہ تیری شکست۔ اب ایمان سے بتا، یہ سب کچھ نہ کرنا تیرا فرار اور شرطوں کا ڈر نہیں تو اور کیا ہے؟ اور نہیں تو خانے وال تو تیرے راستہ میں ہی تھا، وہاں آ جاتا۔ یہ چلو ارخاء العنان کے طور پر کسی کو شکست کا نمائندہ بنا کر خانے وال ہی اتار جاتا، اور پھر الحمدللہ ہمارے نمائندے علامہ مفتی منیر عباس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سید شبیر حسین شاہ صاحب جلالی دامت برکاتہم العالیہ اور علماء اہل سنت کی قیادت میں تجھے ایئرپورٹ پر ہی بار بار للکارتے رہے، انہی سے مناظرہ کر لیتا۔ ضروری تھا تو کال پر پوچھ لیتا کہ یہ تیرے نمائندے ہیں یا نہیں۔ ان سے بھی ڈر گیا تھا اور واقعی مناظرے کے لیے آیا تھا تو نمونہ اسلاف علامہ عطا محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تجھے فرما رہے تھے کہ ڈگی کی کتابوں کی ضرورت نہیں، قرآن شریف، مشکات شریف اور شرع عقائد کی روشنی میں ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، لہذا تو سچا تھا تو جامعہ خیر المعاد چلا جاتا۔ ان حقائق کی روشنی میں
قوم پر آشکار ہو گیا کہ تو صرف شعبدہ بازی دکھانے اور اپنے کرندوں کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے آیا تھا. پھر سن لے کہ تو صرف شعبدہ بازیاں دکھانے اور اپنے کرندوں کی نظروں میں سرخرو ہونے کے لیے آیا تھا، لیکن الحمدللہ تو جھوٹا ثابت ہو کر علماء کرام اور عوام اہل سنت کی نظروں سے مزید گر گیا. پھر دوسرے دن 4 جنوری کو علامہ منیر عباس صاحب تجھے ہوٹلوں وغیرہ میں تلاش کرتے رہے. جب تیرا سراغ نہ مل سکا تو وہ ملتان کے مشہور چوک میں کھڑے ہو کر فقیر کا نمائندہ بن کر سر عام دن کے 1 بجے تجھے للکارتے رہے. تو نہ آیا تھا تو تیرا کوئی کرندہ ہی بتا دیتا یا تو از خود کال کرتا کہ تمہارا انتظار کر کر کے واپس جا رہا ہوں. یہ سب کچھ نہ کرنا تیرے شکست خوردہ ہونے اور بھاگنے کی بہت بڑی دلیل ہے. ملا جی، اگر تمہاری طرح کمثل الحمار یحمل اسفارا القرآن کے مطابق اس کا مصداق بننے والے مناظر ہوتے تو بلا تشبیہ سارے کتب خانوں والے مناظر اعظم ہوتے. یزیدی ملا صاحب، تو نے بار بار دعویٰ کیا کہ عبدالحمید چشتی پاکستان نہیں آئے گا، امریکہ افریقہ چلا جائے گا. الحمدللہ فقیر نے پاکستان واپس آ کر تیرا جھوٹا ہونا ثابت کر دیا. پھر تو نے جھوٹ بولا کہ فقیر نے تجھے حرمین طیبین آ کر مناظرہ کرنے سے منع کیا. ملا جی، یہ اشارے کا نام، ہوٹل کا نام، کمرے کا نمبر بتانا اور فقیر کا تیرے آنے جانے کے اخراجات کی ضمانت دینا، کیا یہ منع ہے؟ دوبارہ کلپ سن، عقل کے ناخن لے. پھر تو نے بڑے کر و فر اور تکبر کے ساتھ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور کا مصداق بن کر کتابوں کے گھمنڈ میں روانگی کے وقت کہا تھا کہ عبدالحمید چشتی مجھ سے مناظرہ یا معذرت نہیں کرے گا تو واپس نہیں آؤں گا. وہ جھوٹے، کدھر گیا تیرا جھوٹ؟ کدھر گیا تیرا تکبر؟ یقیناً خاک میں مل گیا. پھر قوم نے دیکھ لیا کہ تو اگر شکست خوردہ نہ ہوتا تو تیرے کرندے تیرے ہی سکھائے ہوئے سبق کے مطابق فقیر کے کلپوں میں کٹ وقت کرنے کی ناپاک جسارت کر کے تجھے نام نہاد فاتح نہ بناتے. کر اس یہودیانہ حرکت سے انکار، فقیر تجھے برملا جھوٹا ثابت کرے گا. افسوس در افسوس، تف ہے ان کرندوں پر جو اس کے قدم قدم پر جھوٹ بولنے پر بھی اس کے ساتھ ہیں اور اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ خوف رکھتے ہیں نہ ڈرتے ہیں اور نہ ہی اپنے انجام کی فکر کرتے ہیں. باقی اگر تجھے کسی نے واپس جانے کا کہا ہے تو فقیر نہ صرف اس سے برات کا اظہار بلکہ اس کی پرزور مذمت بھی کرتا ہے. یزیدی ملا صاحب، قوم تیرے علم و عقل پر ملامت کر رہی ہے کہ نام نہاد فتح کے بعد بھی تیری موجودگی میں ہی تیرا گویہ کہہ رہا ہے کہ لا لب مدان سانو کوئی ڈر نہیں. یہی گلوکار ہیں تیرے انیس جن کو تو کہتا ہے خیر الجلیس. مبارک رہیں تجھے یہ رفیقان خسیس. یہی تیری شکست ہے جس کو تو سمجھتا ہے جیت. برحق ہے حکم قرآن الخبیث للخبیث. والسلام عبدالحمید چشتی خانواد.